اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون سب سے آگے ڈاکٹر مارنگ، گو کہ اس کا سیاسی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو عوام میں پذیرائی ملی، وجوہات کیا ہے؟ جو انہوں نے ایشو اٹھایا یا جن کے بچے مسنگ تھے ان کے لیے وہ لوگ روڈوں پہ آئے اور وہ عام پبلک نے بھی ان کا ساتھ دیا. ان کے والدین کو یہ تسلی ہو کہ ہمارے بچے زندہ ہے. اب تو ان کا یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ زندہ ہے کہ مردہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اربوز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم بلوچستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے کوئٹہ کے ایک معزز شہری، تجزیہ نگار، سینئر صحافی اور کوئٹہ میٹروپولیٹن کے سابق ڈپٹی میئر جناب محمد یونس بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے. یونس بلوچ صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، کئی مسنگ پرسنس کا دھرنا ہے، کئی اغوا برائے تاوان کے حالات نظر آ رہے ہیں اور عجیب ماحول لگ رہا ہے. تو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کی حیثیت سے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں البرز ویب چینل کا میں مشکور ہوں، اس کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے بہت مختصر عرصے میں بلوچستان کے سلگتے ہوئے حالات پہ اور سوشل کاموں پہ کافی ویڈیوز ہم نے دیکھے. اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک سینئر جو اس فیلڈ کا جو حقیقی نمائندہ ہے، جس کے ذریعے یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہے ہیں، تو ان میں شرکت بھی کریں اور اس کو آپ دیکھیں. قیوم بیدار صاحب، بلوچستان ہمارا بہت عرصے سے بہت کشمکش میں ہے. بلوچستان میں جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں، ان کا جو سوچ ہے، سیاسی اکابرین بلوچستان کے جو پیغامات ہے یا آلات ہے یا سلوشن ہے، وہ ٹھیک طریقے سے نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو اختیار مند لوگ ہیں، ان تک وہ رسائی نہیں ہے. اس آلات کی جو صحیح سلوشن بھی دیں نا، آلات خراب ہے، وہ آپ نے میڈیا میں، ٹاک شوز میں، مختلف فورم پہ آپ اٹھا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ سلوشن بھی دے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیوں اس حالات پہ ہم بلوچستان والے پہنچ گئے. بلوچستان وہ امن و امان کا گہوارہ تھا بلوچستان میں کہ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے لوگ یہاں آتے تھے اور اکثر بیشتر جو گرمیوں کی چھٹیاں سارے یہیں گزارتے تھے. تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ بلوچستان میں کسی کو ٹارگٹ کلنگ کیا گیا، بلوچستان میں کسی کو اغوا برائے تاوان کیا. بلوچستان میں شاذ و نادر اگر کوئی کرائم ہوتا تھا، اس کرائم کے لیے آپ یقین کریں جو ہمارے اچھے جو ایس ایچ او صاحبان تھے، جو مشہور و معروف لوگ تھے، وہ کرمنل لوگوں کو ٹریس کرتے تھے. اور کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسا کیس جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اور مجرم تک وہ پہنچے نہیں. اور وہ لوگ اکثر و بیشتر کیسز جب ہوتے تھے تو پھر وہ پورے کوئٹہ شہر میں وہ ایک کیس، سالوں میں ایک کیس ہوتا تھا، وہ اس کا اتنا لوگوں کو افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں پیش ہوا ہے، اور تبصرے کرتے تھے. اور ابھی آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں ہم نے جو حالات ہمارے بلوچستان میں آپ کوئٹہ شہر سے لے لیں، کوئٹہ میں آپ کو پرانے چہرے نہیں ملیں گے. کوئٹہ میں وہ چہرے ہیں جو بالکل آپ ان کو جب دیکھیں گے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو ہمارے بلوچستانی نہیں ہے.
یہ کوئی باہر کے لوگ ہیں. اس میں جو ہے نا آپ جنا روڈ پہ ڈان ہوٹل ہوتا تھا, بلدیہ ہوٹل ہوتا تھا, یہاں محدود لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, بھائی اس ٹیبل پہ کون آئے ہیں. تو بڑا خوبصورت ہمارا بلوچستان میرے اندازے سے بلوچستان کو نظر لگ گیا ہے. بلوچستان میں کوئی فیصلے غلط ہو گئے ہیں, ان فیصلوں کا ازالہ کرنے کے لیے اب لوگوں کو بلوچستان کے سلوشن کی طرف لے کے جانا ہے. ہمارا جو نیا نسل نوجوان, آج کا نوجوان بے روزگار ہے, آج کا نوجوان, اور وہ کسان, وہ غریب, وہ مزدور, اس نے رو پیٹ کے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچے کو ماسٹر کرایا, اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے اب وہ کیا کرنا ہے اس پڑھے لکھے کا کہ جو وہ ڈگریاں وہ اپنے والدین کے کام نہیں آتے ہیں. اس جذبے کو دیکھتے ہوئے گمراہی کے راستے کی طرف بچے جا رہے ہیں. ان کو روکنا پڑے گا. ان کے لیے ہم اپنے سیاستدانوں سے, جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کمپرس پارٹیاں ہیں, انہوں نے اسپیس خالی کر دیا. جو اسپیس لوگوں کے توقعات تھے, جو امید تھا کہ جی پولیٹیکل یہ پارٹی میں نام نہیں لوں گا, آپ خود جانتے ہیں کہ وہ اسپیس انہوں نے خود دیا ہے. آج اگر وہ اسپیس اور لوگوں نے اس کو لوگوں کی آواز کو بلند کر رہے ہیں, عوام کی چیزوں کو بلند کر رہے ہیں, تو ان کو جو رسپانس مل رہا ہے وہ سارا قصور میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیوں کا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیاں دیکھیں, بلوچستان میں آپ کی 14 سیٹیں بھی نہیں ہے MNA. اب وہ 14 کے 14 جو ہے ایک پچ پہ نہیں ہے. دیکھو وفاق آپ کو NFC ایوارڈ میں ہمیں ارب روپے, میرے اندازے سے 200-250 ارب روپے آ چکے ہیں. اب وہ 250 ارب آپ نے کہاں لگائے, ذرا ان کا تو آپ جانچ پڑتال کریں. آپ بتائیں یہ پیسے ہم نے دیے اور PHDP میں ڈالیں, وہ پیسے خرچ کہاں ہوئے. اب دیکھیں نا, بلوچستان میں اگر اتنے پیسے ملے ہیں, ان پیسوں کو اگر ایک نیا شہر بن سکتا تھا, ایک نہیں 10 نئے شہر بن سکتے تھے. آج وہ ڈیولپمنٹ کا کام کا عالم یہی ہے کہ جی آپ نے PHDP بنا لیا, ہمارے نمائندے سب PHDP کے پیچھے جا رہے ہیں. بھائی عوامی مسائل پہ جائیں, آپ ان بچوں کا مرم پٹی کریں. جس حلقے سے آپ کامیاب ہو کے آ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب منتخب ہوئے ہیں کتنی بار آپ گئے ہیں اپنے حلقے میں, اور کتنی بار آپ نے ان لوگوں کا سروسز جو ان میں آپ نے, ابھی میں بتاؤں بلوچستان میں کسی کے ساتھ یہ ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے بچے بے روزگار ہیں, کیا تعلیم ہے ان کا, کہاں رہتے ہیں, کہاں انہوں نے جو ہے نا ان کے بس جو بھی ہے وہ بیچارے در بدر ہو کر یہاں پر کوئٹہ آتے ہیں. کوئی تربت سے آتا ہے, کوئی لورلائی سے, کوئی موسیٰ خیل سے, ہوٹلوں میں 10 دن 15 دن 20 دن رہ کے ان کا جیب اجازت دیتا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے واپس اپنا موسیٰ خیل میں جا کر یا تو مزدوری کرے گا, یا تربت میں جا کے مزدوری کرے گا, یا خاران میں مزدوری کرے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ پروگرام بنا رہے ہیں, نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے رہے ہیں, تعلیم کے حوالے سے اور منصوبے بنا رہے ہیں, لیکن میدان میں کچھ نظر نہیں آ رہا. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اعلانات کے حد تک تو بہت اچھے لگتے ہیں, پریکٹیکلی کام بھی مطلب وہ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ ہو, مگر بات یہ ہے کہ یہ اعلانات سے نہیں ہے. اب اعلانات سے بات گزر گئی, اب آپ کو اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا پڑے گا, ان کے اوپر کوئی سختی کوئی زبردستی نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو ان لوگوں کو جو ہم سے ناراض ہو کے جا رہے ہیں, جو ہم سے خفا ہیں, ان بچوں کے جو ڈگریاں جنہوں نے جلائے ہیں, جنہوں نے غلط راستے اپنائے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ دوبارہ اپنے اس میں لائیں. اور ان کو جو کتنے لوگ ہیں, میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, آپ بھی بہت پرانے دانشور بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, آپ نے بہت سارے پروگرام کیے. بلوچستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1,40,00,000. جی بالکل, 1,40,00,000 آپ کا پنجاب کا فیصل آباد جتنا ہوگا یا سیالکوٹ جتنا ہوگا. آپ اس 1,40,00,000 میں آپ کے کتنے نوجوان بے روزگار ہوں گے؟ 10%. مثلا آپ ان کو
1.5 करोड़ समझे। 1.5 करोड़ के आवाम को उनकी वेलफेयर के लिए क्या वो इकदामात नहीं कर सकते हैं? क्या उन नौजवानों को, उनके 10% नौजवान होंगे 1.5 करोड़ का, आपके मैंने कैलकुलेशन किया है कि आपके नौजवान जो होंगे 10 लाख होंगे जो बेरोज़गार है। क्या हमारा वफाक 10 लाख बच्चों को रोज़गार नहीं दे सकता है? हम देखें, हमारे पास माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, अल्लाह ने हमें जो है ना मादनियात इतने दिए हुए हैं। आप इन सब को जो है ना ओपन सर्वे कराएं, इनको जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे दें, वो जो मकामी लोग हैं उनको अपग्रेड करें, बैंकों से उनको कर्जा दें, वो अपने माइंस पे काम करें। इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि एक खातून सबसे आगे डॉक्टर मारंग, गो के उसका सियासी इतना तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन उसको अवाम में पजीराई मिली, वजूहत क्या है? देखिए जी, मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान के मसाइल और बलूचिस्तान के अवाम की जो दिल की बातें हैं, तो उसको समझने के लिए अभी तक वफाक में कोई भी ऐसा हमारा लीडर नहीं है कि वो उस बात को पहुंचा सके कि इसका सलूशन क्या है। ये स्पेस जो खाली हो रहा है, ये तो हमारे पॉलिटिकल लोगों का काम था, असम्बलियों में MNA। अब मैं ये कहता हूँ कि अभी देखें, ये जो उन्होंने इशू उठाया या जिनके बच्चे मिसिंग थे, उनके लिए वो लोग रोडों पे आए और वो आम पब्लिक ने भी उनका साथ दिया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें बिल्कुल होश लेना चाहिए, हमारे जो सियासी लीडरान हैं, और उनको भी ये कोयटा के जो हालात है, बलूचिस्तान के जो हालात है, ऐसा कोई कदम उठाएं कि यकजहती हो, वहाँ बैठ के सेमिनार करें, वर्कशॉप करें, यहाँ के आम बंदों को ले जाएं। मैं ये कहता हूँ कि इसमें आम लोगों को बिठाएं, आम लोग ये कहेंगे। देखिए जी, बुनियादी बात ये है, ये रोज़गार, हमारे लोगों को रोज़गार चाहिए और हमारे लोगों को साइल व वसाइल चाहिए। और क्या चाहिए? मतलब अगर एक पहाड़ से मिनरल निकल रहा है, उसको उसका रॉयल्टी दो। अगर समंदर से फिशरीज निकल रहा है तो उसको उसका मछेरे को या माहीगीर को उसका हक दो। और दूसरा तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में जो लोग डिग्रियां लेके आए हैं, मेडिकल डॉक्टर्स बने हुए हैं, उनको रोज़गार देना मैं समझता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो हमारे अदारे काम कर रहे हैं, हमारे अदारे तो कई जगह उन्होंने पॉलिटिशियंस को कहा है, आप देखें ना, काम तो हम और आपने करना है ना, अवाम में तो मैंने आपने जाना है, क्योंकि वो तो एक फ़ैसला जो हम उनको बताएंगे वो उस पर काम करेंगे। हमें चाहिए, हमें रहनुमाई करें, हम एक अच्छा बलूचिस्तान बनाएं और अच्छा पाकिस्तान बनाएं कि इस पाकिस्तान में रहते हुए हम उसके जो जितने भी हकूक़ है, जितने भी हमारे लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं लोग, उन सबको हम उनका हक दें। और जहाँ तक आप कहते हो मिसिंग पर्सन का, तो मिसिंग पर्सन में जो जेलों में है, जो मंजर आम पे नहीं है, उनके ओपन ट्रायल होना चाहिए। उनके वालिदैन को ये तसल्ली हो कि हमारे बच्चे ज़िंदा है। अब तो उनका ये भी नहीं पता है कि ज़िंदा है कि मुर्दा है। तो यही चीज़ें हैं। और तो मेरा ख़्याल है कि बलूचिस्तान में फिर लोग यही कहते हैं कि जी हम क्यों किसी को इल्ज़ाम दें। देखिए जी, बैरूनी मुदाखलत जो हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा, जो लोगों को आम लोगों की ज़ुबान पर है कि जी बैरूनी मुदाखलत है, तो अब उसके रोकने के लिए उनको अपने बॉर्डर्स सील करें। और बॉर्डर्स पे ये नहीं है कि सील करें आप डीजल बंद करें। ये देखें ना, आधा जो बलोच बेल्ट में ईरान के बिस्किट, ईरान का जो घी, ईरान के आए हुए सारे चीज़ें हमें अभी तक यहाँ कोयटा में भी हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। डीजल जो है, जो एक गरीब आदमी है वो वहाँ से जाकर एक ज़म्बात किराए पे या वो जाकर मुख्तलिफ़ जगहों से किस्तों से ख़रीद के फिर आके वो डीज़ल के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं तो इनको कहता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ
کہ بارڈر ایریا میں کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے ہی نہیں ہے, صحیح. نہ کوئی کاروبار ہے, نہ روزگار ہے. جب روزگار نہیں ہے تو ہم ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان جو بارڈر ایریا کے جو لوگ رہنے والے ہیں, جو نزدیک ترین 5-6-7 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں, ان کے لوگوں کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر آپ 200-250 گاڑیاں دے دیں, ان کو سہولت مہیا کریں, ان کو قسطوں میں ان کو دیں, وہ روزگار ان کو ملے گا. پھر آپ ان کو ٹوکن جیسے دے رہے ہیں, ان لوگوں کو, حقیقی لوگوں کو ٹوکن دے. اب ٹوکن کاروباری لوگ حضرات لے رہے ہیں, اب وہ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وہ ٹوکن اس علاقے کے لوگوں کا ہے, ان کو دینا چاہیے, فول پروف ہونا چاہیے. پھر ان کو آپ روزگار پہ جب لگائیں گے تو میرا خیال ہے کوئی ان کو گمراہ نہیں کرے گا. آپ ان کو باقاعدہ رجسٹر کریں, ان کی شناختی کارڈ کو رجسٹر کریں, اس کی گاڑی کو رجسٹر کریں, اور وہ اگر مہینے میں اس کو 2 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کی اگر آمدنی ہوگی تو وہ کیوں غلط راستہ اختیار کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. یونس بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے سائل اور وسائل کی بھی بات کی, بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی. ناظرین, آپ نے جناب یونس بلوچ صاحب کی باتیں سنی, کیونکہ وہ ایک تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, اور کوئٹہ شہر کے جو میٹروپولیٹن ہے اس میں ڈپٹی میئر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان کو عوام کے ماسس کا پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے. اگلے پروگرام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.